أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان. اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ کئی دنوں سے اس آیت کی روشنی میں یہ بات چل رہی تھی کہ 7 خوش نصیب بندے ایسے ہیں جن کو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے ایک رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، وہ خوش نصیب ہے، اس کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اسی طرح وہ 2 انسان جو آپس میں اللہ کے لیے ملتے ہوں اور اگر جدا ہوتے ہوں تو اللہ ہی کے لیے، محبت ہے تو اللہ کے لیے، نفرت ہے تو اللہ کے لیے، ایسے 2 بندوں کو بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور پھر شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی سے ہی اللہ کی عبادت میں لگ گئے ہوں، ان کو بھی اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. اور پھر امام عادل، عدل کرنے والے بادشاہ، انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے والے ایسے خوش نصیب ہیں کہ ان کو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. کل ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ ناانصافی اتنا ظلم ہے اور اس کی نحوست اتنی ہے کہ انسان ابھی وہ کرتا نہیں، ارادہ کرتا ہے، تبھی سے اس کی نحوستیں شروع ہو جاتی ہیں. اور انصاف کے اندر ایسی طاقت ہے، عدل کے اندر ایسی طاقت ہے کہ دنیا کی کوئی باطل طاقت عدل کو، انصاف والے کو ہرا نہیں سکتی. شاہ روم نے ایک کتاب ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، البدایہ والنہایہ. ان کی تفسیر کی بھی کتاب ہے، تفسیر ابن کثیر، بہت مشہور کتاب ہے، بہت مقبول کتاب ہے. ان کی ایک کتاب ہے البدایہ والنہایہ. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ روم کے بادشاہ نے فوج بھیجی مسلمانوں سے جنگ کے لیے. اس وقت دنیا کے کیا حالات ہیں آپ جانتے ہیں. تو ایسے حالات میں ہمیں معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ اے اللہ جو بھی ہے بہتر فیصلہ فرما. کیا ہے؟ جو بھی ہے بہتر فیصلہ فرما. ہمیں بیٹھ کو اس کے بارے میں چیموگیاں کرنے کی، اپنے رائے دینے کی، انہوں صحیح انہوں غلط تھے سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے. رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کے حوالے کریں، عبادت کریں. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، روم کے بادشاہ نے ایک فوج بھیجی مسلمانوں سے جنگ کے لیے. کئی دنوں تک جنگ ہوتی رہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو فتح نصیب فرمائی. وہ ہار کے واپس چلے گئے. جب ان کی فوج ہار کر واپس آئی تو ان کا جو بادشاہ تھا اس نے پوچھا کہ تمہارے ہارنے کی وجہ کیا ہے. جو بھی کمانڈر تھے ان سب کو جمع کر کے، جو بھی بڑے تھے ان کو جمع کر کے پوچھا کیا ان کے پاس ہتھیار زیادہ تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہتھیار تو ہمارے پاس زیادہ تھے. تو بادشاہ نے پوچھا کہ ان کے پاس تعداد زیادہ تھی، یعنی تعداد میں وہ زیادہ تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تعداد میں بھی ہم ہی زیادہ تھے.
جنگی ساز و سامان ان کے پاس زیادہ، تمہارے پاس کم، ایسا کچھ تھا؟ نہیں، جنگی ساز و سامان بھی ہمارے پاس زیادہ تھا۔ پھر کیا وجہ ہے؟ ہتھیار بھی تمہارے پاس ہے، تعداد بھی تمہارے پاس ہے، جنگی ساز و سامان بھی تمہارے پاس ہے، سب کچھ تمہارے پاس ہونے کے باوجود ہارنے کی وجہ کیا ہے؟ جب روم کے بادشاہ نے ان کے فوج کے کمانڈروں کو پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہ لوگ، ان سے ہمارا مقابلہ ہے جو یقومون باللیل ویصومون بالنہار ویوفون بعہد اللہ ویوفون بالوعد، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو قیام کرتے ہیں۔ ہمارا مقابلہ ان سے تھا جو راتوں کو نماز پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے اور وعدے کے پکے تھے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے۔ اور ہم نے ان کے اندر ایک خاص چیز جو دیکھی وہ یہ کہ ان کے یہاں عدل ہے، ان کے یہاں انصاف ہے، ان کے یہاں امیر میں اور غریب میں فرق نہیں کرتے۔ وہ مثال کے طور پر اگر ان کے یہاں بادشاہ کا بیٹا چوری میں پکڑا جائے تو اس کے لیے بھی وہی سزا ہے جو ایک غریب کے لیے۔ ایسا نہیں کہ امیر کے لیے الگ حکم ہے، غریب کے لیے الگ حکم ہے۔ تو یہ عدل اور یہ انصاف ان کے اندر ہم نے دیکھا، شاید اسی وجہ سے ہم ان سے ہار گئے۔ تو بادشاہ نے کہا، روم کے بادشاہ نے، بالکل صحیح کہہ رہے ہو، یہی وہ عدل ہے، یہی وہ انصاف ہے۔ جس قوم کے اندر ایسی عدل ہو، ایسا انصاف ہو، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ تو میرے محترم بزرگ دوستوں، 4-5 تو ہو گئے شاید، اور ایک وہ ہے جو رجل اللہ کے یاد میں، وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اللہ کے خوف سے رو پڑے، اور اللہ کے خوف سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، وہ ایسا خوش نصیب ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ایک کتاب ہے علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کی، التوابین وہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جو ایک وقت میں بادشاہ ہوا کرتے تھے، پھر ان کو عبادت کی لذت ایسی لگی، اللہ کی معرفت ایسی حاصل ہوئی، سب کچھ چھوڑ کر وہ عبادت اور ریاضت میں لگ گئے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر اس نے کہا کہ حضرت، گناہ کرنے کو دل کرتا ہے، مجھے گناہ کرنے کی خواہش ہے، مجھے گناہ کرنے کی اجازت دیجیے، یا پھر مجھے ایسی نصیحت کیجیے کہ میں گناہ کرنے سے باز آ جاؤں۔ اس نوجوان نے کیا کہا، یا تو مجھے گناہ کرنے کی اجازت دیجیے، یا پھر مجھے ایسی نصیحت کیجیے کہ میں گناہ کرنے سے باز آ جاؤں۔ وہ پڑھ کو پھوکو، نہیں تو کھکار کو تھوکو بولتی نا ایسا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ان کو قریب بلائے اور پھر ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر بڑے پیار سے، محبت سے، شفقت سے ان کو نصیحت کیے، ان کو بولے کہ دیکھو بیٹا، جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو، اسی وقت سے تم اللہ کی رزق کو کھانا چھوڑ دو۔ گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو کیا کرو تم؟ اللہ کی نعمتوں کو کھانا چھوڑ دو، رزق کھانا چھوڑ دو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت، اگر میں کھانا چھوڑ دوں گا تو پھر زندہ کیسے رہوں گا؟ کھانا تو کھانا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، بیٹا، اللہ کا رزق کھاؤ گے پھر اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کا رزق کھاؤ گے پھر اللہ ہی کی نافرمانی کرو گے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا، جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو ایسی جگہ چلے جانا جہاں اللہ کو نظر نہ آتا ہو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تو
علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے بھید کو جاننے والے۔ دنیا میں ایسی جگہ کہاں ہے جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو؟ تو حضرت نے فرمایا پھر چھوڑ دو گناہ کرنا، جب وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کیوں کرنا؟ آج انسان ہے نا، انسان سے شرماتا ہے۔ اب مجھے مثال کے طور پر آپ سے محبت ہے تو میں آپ کے سامنے گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے شرم آتی کہ آپ مجھے عزت کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہم کمرے میں ہیں، ہمارا بچہ، ہماری بیٹی 5 سال کے 10 سال کے بچے ہمارے ساتھ میں ہوں، کیا ہم الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے؟ کیا ہم گناہ کریں گے؟ نہیں۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں گناہ کرتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا نہیں دیکھ رہی تو کیا ہوا؟ خدا دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں۔ انسانوں سے تو شرم آتی ہے، اللہ کے بارے میں بھول جاتے ہیں۔ بہرحال تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے ان سے کہا کہ دیکھو بیٹا، جب بھی گناہ کرنے کا ارادہ ہونا تو زمین سے ہٹ کر زمین سے نکل جانا تم، کیونکہ ساری زمین اللہ کی ہے، زمین سے باہر جا کے تم گناہ کرنا۔ اس نے کہا کہ حضرت پوری دنیا میں کہا کہیں بھی جاؤ زمین ہی تو ہے، اگر گھر ہے تو زمین پہ کھڑی ہے، درخت ہے تو زمین پر ہے، دنیا میں کہیں بھی جاؤ زمین سے تو میں باہر نکل نہیں سکتا۔ تو فرمایا جب تم زمین سے باہر نکل نہیں سکتے پھر زمین والے کی نافرمانی کیسے کرو گے تم؟ پھر گناہ کیسے کرو گے؟ فرمایا بیٹا جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو جہاں آسمان نہیں ہے وہاں چلے جانا ہے۔ میں کہا حضرت یہ کیسے ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر گناہ کیوں کرتے ہو؟ گناہ مت کرو۔ پھر فرمایا سوچو تم سوچو کہ تمہارا انتقال ہو گیا، قبر میں تمہیں رکھا گیا، منکر نکیر اس سے پہلے، انتقال سے پہلے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل آ رہے ہیں اور آ کر ابھی تمہاری روح کو قبض کرنے والے ہیں۔ تم ان سے کہہ دو بھائی چلے جاؤ، ابھی مت آؤ، میں توبہ کروں گا، نیک بن جاؤں گا، پھر آنا۔ ان کو بھیج دینا، تم بھیج سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے ان کو متعین کیا ہے، ہر شخص کا مقررہ وقت ہے، اس سے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام 1 سیکنڈ نہ آگے کرتے نہ پیچھے، کسی کو مہلت نہیں دیتے، جو وقت متعین ہے اسی وقت اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ حضرت اسرائیل مہلت نہیں دیتے حضرت۔ تو فرمایا جب تم اسرائیل کو ٹال نہیں سکتے تو پھر گناہ کیوں کرنا ہے؟ جب اسرائیل کو ٹال نہیں سکو گے تم اور پتہ بھی نہیں کب آ جائے، پھر گناہ کیوں کرنا؟ پھر اسی طرح اس کو سمجھائے اور بھی مثالیں دی۔ فرمایا کہ جب قبر میں منکر نکیر تم سے سوال جواب کرنے آئے تو کیا تم اس وقت منکر نکیر کو یہ کہہ سکتے ہو کہ جاؤ چلے جاؤ، میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دوں گا؟ حضرت یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا نا۔ پھر فرمایا پھر گناہ کیوں کرتے ہو؟ پھر حضرت نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں اگر فرشتے تمہارا ہاتھ پکڑ کر جہنم کی طرف تمہیں لے جا رہے ہوں، کیا تم اپنا ہاتھ چھوڑا کے فرشتوں کو کہہ سکتے ہو کہ میں نہیں جاؤں گا؟ حضرت یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر گناہ کیوں کرنا؟ جب اتنی ساری مثالوں کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک درد دل کے ساتھ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو سمجھائے تو پھر بات ان کے دل پر اثر کر گئی، اور پھر اس نوجوان نے پکی سچی توبہ کی اور پھر بقیہ زندگی وہ نیکیوں کے ساتھ وہ گزارا ہے۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، جب انسان اپنے گناہوں پر روتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائی میں اللہ کے سامنے روتا ہے اور اس کے آنسو بہتے ہیں اللہ کے خوف سے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر اتنا پیار ہے، وہ بندہ اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے اللہ کے سامنے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں
ایک شخص تھا بڑا نافرمان تھا، تو اس کے ظلم سے، اس کے نافرمانی سے گاؤں والے تنگ آ کر گاؤں سے نکال دیے اس کو کیا کیے؟ گاؤں سے ہی نکال دیے۔ اب وہ جنگل میں چلا گیا، جنگل میں جب وہ گیا تو جنگل میں اکیلا، نہ آگے کوئی ہے نہ پیچھے کوئی ہے، نہ دائیں بائیں، اکیلا جنگل میں۔ تو جب وہ تنہا تھا، اکیلا تھا، تو اس وقت اس کو اپنے گناہوں کی یاد آئی۔ پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے وہ رونے لگا کہ اللہ اب تک میری زندگی گناہوں میں گزر گئی، اور پھر اس نے پکی سچی توبہ کر لی اللہ سے۔ وہ رویا، پکی سچی توبہ کی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا جنگل میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی، اور توبہ کے بعد اس کا وقت مقرر تھا، اسے موت آ گئی۔ وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، میرا فلاں بندہ، محبوب بندہ جنگل میں اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی جنازے کی نماز آپ پڑھائیے اور لوگوں میں اعلان کیجئے کہ جو یہ میرا محبوب بندہ ہے، جو ان کی جنازے میں شریک ہوں گے، میں ان تمام کی مغفرت کر دوں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ بھئی اللہ کے کسی چہیتے بندے کا انتقال ہو گیا ہے، جنازہ ان کا جنگل میں ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ جو بھی ان کے جنازے میں شرکت کریں گے اللہ ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر! لوگ خوشی کے مارے دوڑتے پہنچ کر کون ہے وہ نیک بخت، ذرا چہرہ دیکھیں گے بول کر چہرہ دیکھے تو ارے گاؤں والے حیران پریشان، ارے اس کو تو ہم نے نکالا تھا، یہ تو گنہگار تھا، نافرمان تھا، یہ اللہ کا چہیتا کیسے؟ تو انہوں نے سوال کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ کچھ دن پہلے تو ہم نے ان کو نکالا تھا گاؤں سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، یہ اللہ کے چہیتے کیسے بن گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات چیت کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، پوچھا کہ اے اللہ، گاؤں والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نافرمان تھا، گنہگار تھا، یہ آپ کا چہیتا کیسے بنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ، واقعی یہ نافرمان تھا، لیکن گاؤں والوں نے گاؤں سے نکالا، یہ جنگل میں آیا اور تنہائی میں اس نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے میرے خوف سے رویا، اور اس نے ایسی پکی سچی توبہ کی اور ایسا گڑ گڑا کر یہ اپنے رویا ہے اور توبہ کی ہے کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، کچھ اس کے ساعتیں، کچھ گھڑیاں، ابھی آج کیا ہے 22 کی تراویح پڑھے ہم لوگ، کچھ دن رہ گئے ہیں۔ جب بھی تہجد کے لیے اٹھیں، سحری کے لیے اٹھیں، تہجد کی نماز ہم پڑھیں اور تھوڑی دیر مناجات کریں، ضرور اللہ کے سامنے روئیں، کیونکہ حدیث پاک میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ اللہ کے خوف سے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے اللہ کے سامنے روئے، اس کے آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ بھی اگر نکل گیا اللہ کے خوف سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توبہ کرنے، آپ تمام کو بھی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔